52 سے آیت نمبر 55 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ وہ لوگ جن کے مزاج میں عناد ہے، ضد، اور ضد کی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے، تو ایسے لوگ ہمیشہ بے مقصد قسم کے اعتراضات اور بیجا قسم کے شبہات کرتے ہیں، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ ایک چیز اگر نہیں ماننی، قبول نہیں کرنی، تو ایسی صورت میں انسان کیا کرتا ہے؟ ایسے سوالات، ایسے اشکالات، ایسے اعتراضات پیدا کرتا ہے جس کا کوئی یعنی سر پیر نہیں ہے، بے مقصد بے حقیقت سی باتیں۔ تو مکہ مکرمہ میں چونکہ مشرکین کا طبقہ تھا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے اتنے معجزات دیکھ کر، لیکن چونکہ ماننا نہیں تھا، قبول نہیں کرنا تھا، تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا اگر یہ آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو یہ نہیں مانتے اور آپ سے اس کے لیے دلائل مانگتے ہیں، ثبوت مانگتے ہیں کہ بھئی آپ کو کس نے نبی بنایا ہے، آپ کے پاس آپ کے نبوت کی دلیل کیا ہے، آپ کی نبوت کا گواہ کون ہے، آپ پریشان نہ ہوں، تسلی رکھیں، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے برحق ہونے پر میں خود گواہ ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ نہ مانیں، قبول نہ کریں، تو آپ اس میں پریشان نہ ہوں، میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ آپ پیغمبر برحق ہیں، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت سچ اور حق پر مبنی ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر کو تسلی بھی دی اور جو منکرین کی طرف سے کچھ مطالبات اور اعتراضات تھے اس کا رد بھی فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ کی ذات کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے۔ اللہ کی ذات کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے۔ اب اللہ کی ذات کی گواہی کس چیز پر؟ یعنی میری رسالت کی سچائی پر، کہ میں پیغمبر برحق ہوں، اس پر اللہ کی ذات کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمائے دلیل یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم ہے، اور جس کے پاس علم ہو وہ گواہ بن سکتا ہے۔ بھئی گواہ تو وہی ہوتا ہے نا جس کو واقعے کا پورا علم ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کے پاس تو پورے کائنات کا علم ہے، آسمانوں کا علم بھی ہے، زمین کا علم بھی ہے، تو آپ کی رسالت کے سچائی کا علم بھی اللہ کے پاس، تو اللہ پاک گواہی کے لیے کافی ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، لیکن انہوں نے جو ضد کی، جو عناد کیا اور آپ کی رسالت کو قبول نہیں کیا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمائے وہ لوگ جو باطل کو قبول کرتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں، یہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں جلدی عذاب کے لانے کا۔ ایسے نادان تھے، کہتے تھے اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا، یعنی جو اللہ نے وقت طے کیا ہوا ہے، اگر وقت مقرر نہ ہوتا،
لجاءہم العذاب، تو ان پر عذاب آ جاتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور یہ سن لیں کہ ان پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا اور اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ انہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آپ سے دنیا میں جلد عذاب کو مانگتے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرنے والی ہے ان کافروں کو۔ دنیا میں تو آئے گا، آخرت کے بڑے عذاب کے لیے بھی تیار رہیں۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن عذاب ان کو ڈھانپ لے گا ان کے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی، ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی ان کے لیے۔ وَيَقُولُ، اور جس دن اللہ پاک فرمائیں گے، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اب چکھو ان برے اعمال کا نتیجہ جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو ان آیات میں میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آپ نے ترجمے پہ غور کیا کہ ایک تو اللہ پاک نے اپنے پاک پیارے پیغمبر کو تسلی دی، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، تسلی دی، اس لیے کہ دنیا میں ہر انسان ایسا نہیں ہوتا جو کسی کی محنت کو، اخلاص کو، قربانی کو قبول کر لے۔ آپ دیکھیں نا، آج بھی جو آدمی اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، امت کے لیے ہے، یا اس سے ہٹ کر ملک اور قوم کے لیے ہے، کسی درجے میں بھی جو خیر خواہ آدمی ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، اس کی ناقدری عام ہوگی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے دوست؟ ہاں، مخلصین کی ناقدری عام ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ ہر ایک کے سامنے پریشان کھڑا ہوگا، اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہوگا کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں، میں نے ایسا نہیں کیا، میں ایسا نہیں کرنا، نہیں، اس کو مشکوک بنا دیا جائے گا، لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، اس لیے کہ یہ ایک تسلسل ہے دوستو، ایک سلسلہ ہے جو اوپر سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جو آدمی حق اور خیر کے کام میں لگا ہوا ہو، وہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہر بات میں لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، لیکن چونکہ وہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، اگر آپ کی سچی نبوت کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے آپ کو، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کے سچے ہونے پر میں گواہ ہوں، اور اس کا اجر، اس کا مقام، اس کا بدلہ میں آپ کو دے دوں گا۔ اس لیے کبھی بھی دنیا میں کسی کے ساتھ اچھائی کریں، خیر کریں، بھلائی کریں، نیکی کریں، اس کا راستہ بنائیں، تو یہ امید نہ رکھیں کہ یہ پلٹ کر میری تعریف کر لے، یا میرے احسان کو مان لے، یا میری تکلیف کے وقت میرے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ محسن کے احسانات کو یاد رکھا جائے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب۔ لیکن کرنے والا ہمیشہ یہ تسلی رکھے کہ چونکہ میں نے یہ خیر کا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور جس کے لیے کیا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، اور جس کے لیے کیا ہے وہ میرے کام کو یاد بھی رکھے گا، تو بدلہ بھی ضرور ملے گا۔ تو اس حوالے سے کبھی بھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ جس خیر کے کام کا، بھلائی کا، نیکی کا موقع دے، انسان کو کر گزرنا چاہیے، اس میں لگ جانا چاہیے۔ کبھی مخلوق سے، لوگوں سے بدلے کی توقع رکھنا اور بدلہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کام سے ہٹ جانا، یہ کمزوری کی دلیل ہے دوست، یہ کمزوری ہے۔ اس لیے پیغمبر کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے کہ ماننے والے بہت کم تھے، انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، ستانے والے بہت زیادہ تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے مقصد کو، اپنے کام کو نہیں چھوڑا۔
اور اس وقت سے لے کر آپ پوری اسلام کی تاریخ کو پڑھ لیں، آپ کو یہ قدر مشترک ملے گا کہ اس امت کے خیر خواہوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا ہے، عام طبقے نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے کام کو نہیں چھوڑا کہ چلے بھئی لوگ تو نہیں مان رہے، چلو چھوڑ دو ان کو ان کی حالت، نہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے دوست، یہ فرق ہوتا ہے۔ اگر ہر انسان یہ کہے کہ چونکہ لوگوں کو احساس نہیں ہے تو میں کیوں کروں، مر جائے، مصیبت میں گر جائے، نہیں۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے، وہ مرکزی نقطہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک پیغمبرانہ طریق پر کام کرنے والا اور سوقیانہ طریق پر کام کرنے والے کا فرق نظر آئے گا آپ کو۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی خیر کے کام سے لگے ہوئے ہیں اور آپ کو نتیجہ نہ ملے، لوگ قبول نہ کرے، پریشان کریں، آپ اس کام کو نہ چھوڑیں، آپ اس کام کے اندر لگے رہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں ضد کا مزاج اپنا کر حق کو جھٹلاتا ہے، جیسے کل بھی بات آئی، ضد اور عناد کا مزاج جب بن جائے تو انسان حق کو قبول نہیں کرتا، نہیں مانتا، اس کو جھٹلا دیتا ہے، اور وقتی طور پر تو خوش بھی ہو جاتا ہے کہ چلے جی میں نے نہیں مانا، اس کو انکار کر دیا، اس کو مذاق کا نشانہ بنا دیا۔ لیکن اللہ پاک نے اس عناد کا انجام جو ذکر کیا آج کی آیات میں، وہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم الخاسرون۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہے کہ حق کو اور ہدایت کو جھٹلانے والا دنیا میں خسارے میں گرے گا، آج نہیں تو کل، لیکن جائے گا خسارے میں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور آخرت میں فرمایا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، آخرت کا خسارہ یہ ہوگا کہ اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگا، ہلاک ہو جائے گا انسان۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اگر انسان دنیا کی راحت چاہتا ہے، آخرت کی جنت چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر ضد اور عناد کا مزاج نہ آئے۔ اگر جو بات واقعی غلط ہے اور مجھے اس غلطی کا احساس ہو جائے، اپنی غلطی کو قبول کر کے اپنی اصلاح کر لینا اور اصلاح کو قبول کر لینا، یہی اصل میں کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کہتے ہیں نا بھائی ناک ہے، میری ناک کا مسئلہ ہے، میری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو ہے وہ تو تو کریں گے۔ اس ناک کو بچانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ خیر کی بات کو قبول نہیں کرتا، اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتا، ضد میں آ جاتا ہے، اور ضد کا انجام دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ تو اس لیے انسان کے اندر وسعت ہو، حق کو قبول کرنے کا مزاج ہو، جب اس کیفیت میں آتا ہے، اس کی اصلاح کا عمل بھی جاری رہتا ہے اور دنیا اور آخرت کے خسارے سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔